جنہوں نے فجر کی نماز میں مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے ظہر کی نماز میں مصطفیٰ کو دیکھا، عصر اور مغرب کی نماز میں مصطفیٰ کو دیکھا، عشاء کی نماز میں مصطفیٰ کو دیکھا، ایسا نہیں گود میں سلا کے دیکھا، کندھوں پہ بٹھا کے دیکھا، مکہ اور مدینہ میں دیکھا، صفا اور مروہ میں دیکھا، منا اور مزدلفہ میں دیکھا۔ ان اصحاب رسول کے ایمان کے کیا کہنے، آج 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی مصطفیٰ کی غلامی سے لمحہ بھر نظر پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ حضور کے جانے کے بعد حضور کے صحابہ نے وفائیں بدل دی ہوں؟ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد صحابہ اور اہل بیت نے آپس میں ایسی دوریاں پیدا ہوئی ہوں کہ ان کے دل قریب نہ رہے ہوں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے مخصوص کردہ چنے ہوئی اس جماعت کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہ جس تختی کو مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا، اس تختی پہ ایمان اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ صحابہ کے دلوں کی تختی کو صاف کرنے والے مصطفیٰ کریم ہے، اور اس تختی پہ ایمان لکھنے والی رب کی ذات ہے۔ رب کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مٹ سکتا ہے، رب لکھے تو مٹ نہیں سکتا۔ اور رب نے صرف لکھا نہیں، علامہ حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ نے ایمان نو گانے پا کے، اللہ نے ایمان نو چمکا کے، اللہ نے ایمان نو سجا کے۔ علامہ اعظم طارق شہید اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے، اللہ نے ایمان کو دلہن بنا کے، اللہ نے ایمان کو سجا کر چمکا کر کہاں رکھا؟ حبشے کے کالے بلال کے دل میں رکھا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں جو ایمان لکھا اس کو بتانے والا قرآن ہے۔ آج کی گفتگو میں جس چیز کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جس موضوع کا کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے، بعض جگہ پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں ممبروں پر بیٹھ کر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی، حضرت علی کو برا کہا جاتا۔ جنگ کے لوگوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے نہ مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہ اصحاب مصطفیٰ کو دیکھا۔ 1400 سال کے بعد جنگ کا عام مسلمان فیصل آباد یا ملتان کی کسی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اور ممبر پر بیٹھنے والا شخص حضرت علی کی توہین کرے، کیا جنگ سے جانے والا یہ سوچے گا کہ میں پردیس میں ہوں یا اس کو ممبر سے نیچے اتار دے گا؟ کیا جنگ سے جانے والا یہ سوچے گا کہ قریب میں میرا گھر نہیں ہے یا اس کو مسجد سے نکال دے گا؟ جواب بڑا صاف ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد اگر کوئی ممبر پہ حضرت علی کی گستاخی کرے، حسن و حسین کو برا کہے، آج 1400 سال کے بعد کا مسلمان ایسے شخص کو ممبر پہ نہیں رہنے دیتا، مسجد پہ نہیں رہنے دیتا، ایسے شخص کے لیے زمین تنگ کر دیتا ہے۔ تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح، جنہوں نے علی المرتضیٰ کو آنکھوں سے دیکھا، ان کے سامنے ممبر پر اگر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی رہی، وہ خاموش رہ سکتے تھے؟ یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ اور اگلی بات، علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرمائیں، پوچھ لیجئے گالی دینے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ گالی دینے والے کو فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ گالی دینے والا فسق کرتا ہے، فاسق ہوتا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو داخل کیا، نافرمانی کو نکال دیا، کفر کو نکال دیا، فسق کو نکال دیا۔ تو قرآن مجید جب فسق کا نکلنا بتائے، کیا اس کے بعد کسی صحابی سے گالی کا اظہار ہو سکتا ہے؟ ممبر سے گالی سرزد ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے نہیں آپس میں اختلاف تو ہوا، آپس میں اختلاف تو ہوا۔ میں نے کہا بالکل اختلاف ہوا، لیکن صحابہ میں اور ہم میں فرق یہ ہے، صحابہ کی جب صلح ہو گئی تو صلح کی دراڑ بھی کوئی تلاش نہ کر سکا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو چمکایا، بہکایا۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحابہ کی بات آئے تو مجھ سے پہلے میرے بھائی مولانا وقاص فاروقی نے قرآن مجید کے 30 پاروں سے 30 آیتیں پڑھ کے بتایا، صحابہ کی بات آئے تو ترازو تاریخ نہیں اللہ کا قرآن ہوگا۔
صحابہ کی بات آئے تو ترازو کیا بنے گا؟ بلند آواز سے بتائیں کیا بنے گا؟ صحابہ کی بات آئے تو ترازو تاریخ نہیں اللہ کا قرآن ہے. صحابہ کی بات آئے معاملے میں ترازو کیا ہے؟ بلند آواز سے محبت سے. میں لگتا آج تو سارے روزہ رکھے ہوئے. چلو جو روزہ نہیں رکھا ہوا وہ بلند آواز سے بولیں. جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کے لیے نرمی ہے. صحابہ کے معاملے میں ترازو کیا ہے؟ بلند آواز سے محبت سے بتائیں کیا ہے؟ اور قرآن پر کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ہی نہیں ہے. اور جس کو قرآن پر اختلاف ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہے. جب بات صحابہ کی آتی ہے, بات قرآن کی آتی ہے, اس پہ سب متفق ہے. یہ پروپیگنڈا غلط کیا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق کچھ کے ہیں کچھ کے نہیں ہیں. یہ غلط پروپیگنڈا ہے. عمر فاروق کچھ کے ہیں کچھ کے نہیں ہیں. عثمان و علی کچھ کے ہیں کچھ کے نہیں ہیں. مصطفیٰ کو ماننے والے سارے ہی ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں. اور صرف علماء مسالک کے درمیان میں ہونے والی بات نہیں. ہم نے جب پنجاب اسمبلی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے قرارداد پیش کی, ہماری اس قرارداد کی حمایت کرنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے, تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے لوگ بھی تھے. متفقہ طور پر سیدنا ابو بکر صدیق کی قرارداد پنجاب اسمبلی نے پاس کر کے بتا دیا, ابو بکر کسی کا نہیں, ابو بکر ہر کسی کا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں سیاسی حالات بدل گئے اور آنے والے وقت میں پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے کہا تم نے پھر شاید دیکھا نہیں, اسار القاسمی کی اسمبلی میں اٹھنے والی آواز سے لے کر علامہ اعظم طارق کی تحفظ ناموس صحابہ بل اور شریعت بل سے لے کر اور پنجاب کی اسمبلی میں آپ کے اس بھائی تک جو 30 سالہ رشتہ ہے وہ پارٹیوں کی وجہ سے نہیں ہے, وہ گنبد خضراء کی وجہ سے ہے, صحابہ اور اہل بیت کی وجہ سے ہے. علامہ محمد احمد لدھیانوی کی قیادت میں ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے اور انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنوائیں گے. انشاءاللہ ساتھ چلیں گے, ساتھ رہیں گے, آگے بڑھیں گے.